میں ہوں سبیہ خالق. ہم لوگ خیریت سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں پھر کہوں گی آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. اب آپ دیکھیں اس پاکستان کی خاطر کتنے لوگوں نے لاکھوں جانیں دی اور آج وہ پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور صرف اس لیے کہ یہ جو چند اپنے لوگ ہیں نا، انہوں نے سب لوٹ لاٹ کے پاکستان کو ایک کھنڈر بنا دیا ہے، کھنڈر بنا دیا ہے. چور، ڈاکو، لٹیرے اور انتہائی گندے لوگ بھر گئے ہیں. اور یہ لوگ روکتے نہیں ہیں نا، اصل میں پولیس والے بھی رشوت لے رہے ہیں، سب رشوت لے رہے ہیں. تو یہ روکیں. آپ لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. آپ لوگوں کو یہ چور نظر نہیں آتے جو روزانہ سڑکوں پہ بیچارے غریبوں کو لوٹ رہے ہیں، جو تھوڑا بہت ان کے پاس ہے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ملتے ہی نہیں گئیں. اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے. کون بولے آپ لوگوں سے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا. اور بجلی کے بل سے تو ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. ہر چیز سے پریشان ہیں. لیکن میں تو آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ لائٹین لے لیں. لائٹین لے لیں اور ایک کچن میں رکھ دیں، ایک بیڈ روم میں رکھ دیں اور ایک واش روم میں رکھ دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی. لیکن اگر یہ لوگ بغیر دیکھے بل بھیج رہے ہیں تو پھر تو پتہ چل جائے گا. اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نئے پاکستان کو چھوڑ کے پرانے پاکستان سے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، لائٹونوں پہ گزارا کرتے ہیں، موم بتیوں پہ گزارا کریں گے. ویسے بھی بہت سے لوگ موبائل کی لائٹوں سے بہت کچھ کام کر لیتے ہیں. تو اب یہی ہوگا. جو جس طرح سے بجلی کے بل آپ لوگ دے رہے ہیں نا، چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت سے بھی جانے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسا نمائندہ نہیں ابھی تک بھیجا جو کوئی مہنگائی کے بارے میں سوچا ہو یا کسی نے مہنگائی کے بارے میں بولا ہو کہ ہم پریشان ہیں کہ واقعی میں مہنگائی ہے. ایک آپ نے صدر محترم کو رکھا ہوا ہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آئیں، حلف لیں اور چلے جائیں. اور پھر وہ جب ہی نظر آتے ہیں جب انہیں حلف لینا ہوتا ہے. کیا صدر کا صرف اتنا سا کام ہوتا ہے؟ صدر کا اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اور بھی کریں؟ ابھی وہ نظر آ گئے 3-4 دن حلف لینے. اب پھر کبھی کسی کو حلف لینا ہوگا تو صدر صاحب آ جائیں گے. ان کے پاس کوئی بھی وہ نہیں ہوتی پاور کہ یہ کچھ کر سکیں. صدر کیوں بنایا جاتا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. صرف نمائندوں سے حلف لینے کے لیے بنایا جاتا ہے. اب ہمیں تو اتنا نہیں پتا سیاست کے بارے میں، لیکن ہم تھوڑا بہت جو جانتے ہیں تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ صدر کا کوئی کام نہیں ہے. صدر بھی تو نکلے، کچھ کرے، کچھ بولے. نہیں جی، وہ آتے ہیں، حلف لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کا کام تمام ہو جاتا ہے. پھر وہ فارغ ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں مہینوں سالوں کے لیے کہ اب دوبارہ کوئی آئے گا تو پھر میں حلف لینے نکلوں گا، پھر آ کے بیٹھ جاؤں گا. وہ بھی عیش کر رہے ہیں، سب مل کے عیش کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا دور دور تک ہمیں کہ جو ہمارے لیے یا ہمارے ملک کے لیے سوچ رہا ہو. کوئی بھی نہیں. ہاں واقعی میں عمران خان سوچتا تھا، وہ ایک سچا لیڈر ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جیل میں رہے. اور جنہوں نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں انہوں نے کیوں ڈالا ہے. کیونکہ ان کی بہت زیادہ پاپولرٹی ہو گئی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ اس ملک میں کسی اور کو کوئی دیکھے. کیونکہ ہمیں اور وہ پھر ہماری پولیں بھی کھول دے گا. وہ تو ڈرتا نہیں ہے کسی سے. وہ بتا بھی دے گا کون کیا کر رہا ہے، پھر آپ مروا دیں گے. اس لیے ڈر لگتا ہے. خدا را ہوش کریں اور اپنے ملک کو سدھاریں. سب سے پہلے اپنے ملک کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سنواریں. آنے والی نسلیں کیا سوچ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان جس کے لیے اتنی محنت کی گئی تھی قائد اعظم نے، اور ہم ایک آزاد ملک میں آئے تھے. لیکن ہم تو قید ہیں، آزاد نہیں ہیں. یہ آزاد ملک نہیں ہے. ہم اس سے بہتر تو شاید انگریزوں کی غلامی میں شاید ہم محفوظ تھے، جو ہم آج کل محفوظ نہیں ہیں. بالکل محفوظ نہیں ہیں، بالکل بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا یہاں پہ، اور کوئی ڈرا ہوا ہے. خدا را جو بھی حکومت آ رہی ہے اگر وہ اپنی حکومت چاہتی ہے تو آپ لوگ پلیز ہم لوگوں کی طرف دیکھیں. عوام ہے تو آپ ہیں. اگر ہم نہیں ہیں تو آپ بھی نہیں ہیں. تو پھر آپ لوگوں کا فائدہ کیا اگر آپ عوامی کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ 25 کروڑ 24 کروڑ عوام کے پیچھے جو آپ لوگ ہیں، تو اگر آپ انہی کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ صرف اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمیں اب یہ کیا کیا بنانا ہے، اپنے گھر میں کون سی فیسلٹیز لانی ہے، کتنی گاڑیاں لینی ہیں.
کتنا یہ کرنا ہے، نہیں، آپ ہمیں دیکھیں، ہم سب غریبوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ایک بار اگر آپ نقشہ دیکھ لیں نا غریبوں کا، جس طرح سے وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں، تڑپ تڑپ کے بھوکے سوتے ہیں، اور باپ کے پاس کھلانے کو نہیں ہوتا، تو شاید آپ کو احساس ہو جائے، شاید ہو جائے، اللہ کرے آپ لوگوں کو ہو جائے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کو ترقی کریں، اور اس کی طرف دیکھیں، صرف ملک کو، کوئی تو ملک کے بارے میں بولے۔ انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے۔ خدا حافظ۔